بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے چلانا چاہتے ہیں. دونوں بچیوں کی رشتہ ہم نے دیا ہے. ایک حافظہ قرآن ہے، چھوٹی عمر میں اس نے قرآن پاک کو یاد کیا. اور اگلی بات آپ کو بتائیں کہ 12 اور 13 سال کی کتاب عمر میں اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے. اور تمام مسلمان بچیوں سے، بزرگوں سے جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جو سن سکتے ہیں سنیں، جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں. اس نے کتاب لکھی ہے میرے ابو میری کائنات. یہ تاریخ انسانیت کا اور عجیب واقعہ ہے کہ زندہ باپ کے اوپر ایک بچی لکھے. کہہ دو سبحان اللہ. تو میں نے اپنی بچیوں سے یہ کہا کہ میری بچیوں میں تو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. مجھے باپ بنایا اللہ نے بنایا خون کے ذریعے، اور وہ تمہارا سسر جو ہے باپ بنایا اسلام کے ذریعے. کہہ دو سبحان اللہ. اسلام نے کہا ہے نا شوہر کا باپ جو ہے تمہارا باپ لگتا ہے، محرم لگتا ہے. تو میں نے کہا میری بچیوں میں زیادہ تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا ہر روزانہ جا کر کے کھڑا ہو جائے باپ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھی میں آؤں گا اور میں آپ کو دیکھوں گا آپ کام کرتی ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام کریں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام کریں. پاکستان کی پڑھی ہوئی مدرسہ کی بچی جو ہے گھر کا کام نہ کرے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلائیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو ماریں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھریں، حضرت عائشہ پانی بھریں. اور یہاں مدرسے کی اور یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی بچی کہتی ہے میرا کام ہی نہیں ہے کام کرنا. پھر یہ کس کا کام ہے؟ یہ کافروں کا کام ہے. اور تمہاری فضیلت جنت کی حوروں کے اوپر کیوں ہے؟ انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ان کاموں کی فضیلت کی وجہ سے تم وہاں پہنچی. تو میں نے اپنی بچیوں سے کہا میری بچیوں یہ جماعت کے ساتھی نماز یہاں ہی ہم پڑھ لیں گے، یہ بیان کو ضائع نہ کریں. اور یہ مائیں بہنیں بھی گزارش ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے زندگی میں پہلی دفعہ شاید آپ میری گفتگو سنیں، اور یہ درد بھری آواز ہے، اس کو بیکار بھی نہ سمجھیں. کیوں دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہو؟ بندہ تو یہ ہے کہ بندہ اسلام کے مطابق چلے. یہاں ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلاؤ، جو ہماری مرضی ہے وہ ہم کریں اور کہیں یہ اسلام ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا، میں نے اپنی بچیوں سے گزارش کی کہ تمہارے سسر کی ٹوپی جو ہے بالکل ٹھیک ہو، صاف ستھری ہو، اس کے کپڑے استری کیے ہوئے ہوں، اس کے جوتے جو ہے بالکل صاف ہوں اور لائن کے ساتھ لگے ہوئے ہوں. وقت میں برتن دھونے، رات کو گندے وہاں برتن پڑے ہوئے ہیں، چلا لگا کر کے عورت آ گئی ہے، رات کو گندے برتن اندر رکھے ہوئے ہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کھانا کھایا فوراً برتن دھو، یہ برتن تمہارے لیے دعا کرے گا، اور اگر تم اسے نہیں دو گی یہ برتن تمہارے لیے بدعا کرے گا، یا اللہ اس نے مجھے گندا کیا اسے بھی تو گندا کر. ساری رات پورا دن دہاڑ وہاں جو ہے مکھیاں اور مچھر جو ہے اس کے اوپر شکار کر رہے ہیں، اور مسلمان ہے کہہ رہی ہے جی میں تو ایسی ہوں ویسی. ساری بھی صفائی کرو. کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتاب ہے شارع اسلام، اس میں ہم نے حدیث نقل کی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت گھر کے اندر جھاڑو لگائے اور اس وقت یہ دعا کرے اللہ فلاں مسلمانوں کی اور سب مسلمانوں کی بخشش فرما. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جھاڑو لگاتے ہوئے ایک حج اور ایک عمرے کا اسے ثواب عطا فرماتے ہیں. تو میں اپنی مرضی کا اسلام لگائے ہوا ہے. توجہ میری طرف. میں چند ضروری باتیں آپ اس طرح اور تکلیف والا کام نہیں کرنا. بالکل یہ میں نے آپ کو اس لیے بٹھایا کہ مسلمان کو دیکھنا ثواب ہے. خاصیات ہیں نا علماء کی خدمت کرنا، علماء کا احترام کرنا، منہ نالات ہیں زندگی کے عمل نہ کرنا. اسی امام پہ سے نماز پڑھ سا بعد ان کی غیبت کرنا، تو اسے احترام کیتا ہے کہ اس کی توہین کی. میں نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا مسلمانوں کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ تم ایک مولوی کے ہزاروں خوبیوں میں سے ایک حیب تلاش کر کے ساری زندگی بیان کرتے رہتے ہو. کیا سوئی آپ نے دیکھی ہے؟ سوئی کے اوپر کتنے کپڑے لگے ہوئے ہیں؟ ریشمی کپڑا لگا ہوا ہے یا مل کا کپڑا لگا ہوا ہے یا مخمل کا لگا ہوا ہے یا آج کل کے جو مختلف سوٹ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. وہ تو ننگی ہے.
لیکن ساری دنیا کو کپڑے سی کر کے سوئی لیتی ہے. آج تک کسی نے کہا ہے کہ میں سوئی کا سیا ہوا کپڑا نہیں لگاتا، نہیں لگاتی. کیوں؟ کہ وہ خود ننگی ہے. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ وہ تمہاری ضرورت ہے، تم پوری کر دو. تو توجہ رہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دونوں دامادوں کو نکاح کے وقت دیکھا ہے، اور میں نے آثار اور قرائن سے دیکھا ہے کہ یہی شاید میرا داماد ہو. یہ رشتوں کی تباہی بربادی کا ذریعہ ساس بنتی ہے اور ماں بھی بنتی ہے. یہ گھروں کو تباہ کرنے والی ماں بھی بنتی ہے. ماں کیوں نہیں کہتی، سسر کیوں نہیں کہتا کہ بچیوں کو بلانا نہیں، فون کر کے ادھر آؤ، جب وہ آئیں گی آئیں. ہم نے اپنے گھر والوں کو کہا بچیاں جب اپنی مرضی سے آئیں اچھی خدمت کرو، اور جب ان کے گھر والے آئیں، سسر آئے، جب بچہ خود آئے کہ ہم جاتے ہیں، رات کو روکنا نہیں ہے، انہیں جانے دو. یہ ساس فساد کرتی ہے، یہ گھر بچی کا خود یہ اجاڑتی ہے. بڑی چیز رہ جائے سرے سی کی رہی نکاح اس نال تو جڑے دار رہے سی. یہ فساد کا ذریعہ کون بنی؟ یہ بچی کی ماں بنی ہے. اس گھر کو تباہ برباد اس ماں نے اجاڑا ہے. اور میں اگلی بات کہوں تو آپ ناراض نہیں ہونا، کان کھول کے سنو. اگر تم یہ خواہش رکھتی ہو، ماؤں والیو، بچیوں کی یہ تم خواہش رکھتی ہو کہ میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، تو یہ اگلا ماحول تم نے کیوں نہیں بنایا کہ تمہاری بہو کے ساتھ تمہارا بچہ بھی بیٹھ کے کھائے؟ یہ معاشرہ کس نے تباہ برباد کیا ہے؟ تسبیح بھی مار دیے، ماضی کسبیاں رقم بھی کر دیے. اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گھر کا ماحول خود درست کرو. ہم نے اپنے گھر والوں کو کہا ہے کہ یہ بہو جو ہم نے لائی ہے نا تلاش کر کے لوگوں کے گھروں میں، ان کو اپنی بچیوں سے زیادہ عزت دو، انہیں اختیار دو، ان کا خیال رکھو، ان کے دکھ سکھ میں تم شریک ہو. اور جب یہ بچہ اور بچی ایک جگہ میں کھانا کھائے تو دعا کرو اللہ انہیں اسی طرح رکھنا. یہ معاشرہ کس نے تباہ برباد کیا؟ یہ ہماری بوڑھی ماں نے تباہ کیا. آج بچیوں کی شرح تعداد، صبح اور شام ایسی بچیاں آتی ہیں طلاق شدہ، انہیں دیکھ کر کے چاند بھی شرمندہ ہے. یہ ماں نے طلاق دلوائی ہے، یہ ساس نے طلاق دلوائی ہے. یہ بچے کا گھر تباہ برباد اس نے کیا ہے. یہ بچوں کو اس نے رلایا ہے، اور پہلے بھی فساد کرتی ہے. اب مثلا یہ پہلے جا کر کے کپڑے لاتی ہے، بڑا پوترا اسی لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا کوئی بھی. اور پہلا کپڑا تو کیوں لاتی ہے؟ گھر میں تھوڑے کپڑے ہیں، انہیں کو اوپر لپیٹ دے. بچہ ہوا تو بچوں والے کپڑے لے آنا، بچی ہوئی تو بچی والوں. یہ فساد اس ساس نے خود کروایا، اپنے گھر کو تباہ برباد اس نے کیا ہے. بچے کو گھر کے تباہ برباد اس عورت نے کیا ہے. اس نے جا کر کے بچے کے کپڑے لائے تو بچی پیدا ہو گئی. اوہ میں گئیاں تو خوب شوقے نال تو جن کے نڈے دے کپڑے آتے تھے، نڈے نہ ہویا کڑی ہو گئی. ہوں مارا بچہ طلاق دے. تو یہ تباہ برباد کرنے والی یہ بوڑھی ہے. آج اس بچی کو تو طلاق دلواتی ہے ظالم، کل پھر لوگوں کے دروازوں پہ چکر لگائے گی. میں جماعت کے ساتھیوں سے یہ کہوں گا، آپ یہ دینی ضرورت کے مسائل جن کے ساتھ چل کر کے انسان جنت میں پہنچتا ہے ان کی طرف توجہ دلائیں. یہ فساد اور تباہی بربادی کے ذرائع، یہ جہنم کس نے بنایا اس گھر کو؟ حضرت شہزادی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بیوی نیک ہے گھر میں یہی جنت ہے، اور بیوی بری ہے گھر میں یہی دوزخ ہے. تو اپنی بچیوں کا جس طرح تم خیال رکھتی ہو، بہو کا خیال رکھو. میں آگے ذری قریب اور جانا چاہتا ہوں. بچی جب پیدا ہوئی تو ماں نے کیا کہا، ساس نے کیا کہا، ماں نے کیا کہا؟ بڑا پتر ہو گیا تو میں اتنی مٹھائی دے گیا. مولوی صاحب اس میں اذانہ واسطے بلایا، اللہ دی قسمیں بڑا کدے پوترا کہ ہو جڑیا تو میں 5,000 روپیہ دے مہینے، تو ہوں 100 تے گزارا کرو. یہ آگ لگانے والی کون ہے؟ ایک بوڑھی. مولوی تے جنے عورتوں نے مخالف ہوتے ہیں، یہ عورت خود عورتیں جی دشمن ہے. اور تیری پوتی ہوئی ہے خوش ہو. اور میں یہ سچی بات کہوں تو آپ کو
کچھ دیر کے بعد سمجھ آئے گی کہ مولوی صاحب نے بات تو صحیح کہی ہے. 100 پتر ایک طرف ہے تو ایک بچی ایک طرف ہے. میں تو نہ بیچنا چاہتا اور بچی بچی اور نہ کرو. امیر عورتوں، مالدار عورتوں، تم نے اپنی بچیوں کو کیوں وراثت سے محروم کیا ہے؟ تم نے اپنے شوہر کو کیوں نہیں کہا کہ حرام کی جگہ میں مجھے نہ رکھ، بہنوں کا حصہ دے، پھوپھیوں کا حصہ دے؟ ظالم، یہ معاشرہ کس نے تباہ برباد کیا؟ اگر مرد نے تباہ برباد کیا تو عورت نے بھی تو تباہ برباد کیا. اس نے کون سے اچھے کام کیے؟ جو بات اسلام کہتا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں چلتی تم؟ میں جماعت کے ساتھی سے یہ گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. آپ نے یہ بات تو کہی کہ مولانا الیاس رحمہ اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے مولانا محمد یوسف صاحب، تو مولانا اسماعیل صاحب کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا مولانا محمد یحییٰ صاحب، تو مولانا یحییٰ صاحب کے ایک بیٹے تھے مولانا محمد زکریا صاحب. شیخ العزیز جنہوں نے یہ فضائل اعمال لکھی ہے، اصل میں تبلیغی نصاب لکھی ہے، اس میں فضائل درود شریف بھی تھے، اب فضائل اعمال ہو گئی. تو یہ جو کتاب لکھی ہے یہ ان کے بھتیجے لگتے ہیں. اور میں مدینہ منورہ میں تھا اور بڑے لطیفے کی بات ہے، وہاں ایک مجھے جو ہے پاگل مل گیا تو وہ ہمیں دیکھ کر کے کہنے لگا، او شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جس فضائل اعمال کے ضعیف حدیثیں لکھی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، تو حدیث تو نے مان لی نا؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تو کات نکا دیا ہے تو تو آسی بڑا ڈونا پہ کہتے تو نے ٹوی دی ہے کاکھنا ہوا تو اس کو آسی کانا پہ تو ہے نا، تو تے مان کے دا کہ حدیث ہے تو ضعیف ہے، نسی ہے چلنا تو نسا بھی تو پہ ہونا کہ جوانی پہ پہ کمانداری ہے. حاجی صاحب جتنا مال کمائے جی وکاس بھائی تو سو اتنا کما کے انہیں کلے جتنا کمائے تو سو کما کے جوانی پہ کما کے انہیں جتنا بڑھاپے کو کمائے پہ ہمیشہ تکڑا ہوتا ہے، ایسی سمجھ دینا. تو میں آگے چل کے ضروری باتیں کہتا ہوں. کوئی بھی عورت ہو اس کی 4 نسبتیں ہوں گی. کتنی نسبتیں ہوں گی؟ 4. یا تو وہ ماں ہوگی اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یا تو وہ دائیں بائیں والا رشتہ ہوگا پسلیوں والا، وہ بہن ہوگی اور بہن کی خدمت کرنی یہ بھی جنت ہے، بہن کا خیال رکھنا یہ بھی جنت ہے. یا وہ بیوی ہوگی اور بیوی کا خیال رکھنا یہ بھی جنت ہے. یا وہ بیٹی ہوگی، بیٹی کی ضرورتیں پوری کرنا یہ بھی جنت ہے. یہ نکاح شادیاں جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، اسے دوزخ نہ بناؤ، معاشرے کو درست کرو. آپ 3 دن کے لیے یہاں تشریف لائیے، ایک مسئلے پہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے سیکھ کر کے عمل کر لیا، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. جی میں آگے جانا چاہتا ہوں، پھر دعا کے لیے درخواست کریں گے. آپ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیں. دنوں میں سے ایک دن ہے، مدینہ پاک کا منظر ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ میں لے جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں لیکن اس وقت وہاں حاضر نہیں ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. اور محبت اور پیار میں اس کو علمی بات کہتے ہیں، علمی گفتگو کہتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مائی صاحبہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میرا باپ جو ہے ایسا باپ کسی کا نہیں ہے. انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. فرمایا میری ماں کی طرح کسی کی ماں بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اگلی بات انہوں نے مزے کی کہی کہ میرے بھائیوں جیسے کسی کے بھائی بھی نہیں ہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میرے بچوں جیسے کسی کے بچے بھی نہیں ہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اب علمی گفتگو کا انداز آپ دیکھیں. مائی صاحبہ نے فرمایا بیٹی تمہاری ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہے، میں ان کو مانتی ہوں، تسلیم کرتی ہوں،
ان پہ اعتقاد بھی ہے، ان پہ یقین بھی رکھتی ہوں، لیکن میری بات سننا، قیامت کا دن ہوگا، تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ تم جب جنت میں جاؤ گی تو ہر بیوی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی، تم جاؤ گی حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے جاؤ گی، میں جب جاؤں گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کہہ دو سبحان اللہ۔ میری مائیں بہنیں بھی سبحان اللہ کہیں، اس لیے سبحان اللہ میں نے آپ سے کہلوایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ کی دربار میں ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی معراج کے رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہو؟ ہاں جی واپس جا رہا ہوں۔ فرمایا جا کر کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اور دوسری بات یہ کہنا کہ جنت جو ہے وہاں درخت وغیرہ نہیں ہے، جنت تو پہلے سے موجود ہے۔ وہ اہل سنت والجماعت، یہ عقیدت اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن اس کے اندر درخت وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ وہ درخت کس وجہ سے لگتے ہیں؟ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے جنت کے اندر درخت لگتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے سبحان اللہ کہی تو آپ کی جو جنت ہے وہاں بھی درخت لگ گئے، اور میری جو جنت ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو اپنے فضل و کرم سے دیں گے اس میں بھی درخت لگ گئے کہ تم نے سبحان اللہ کہا، اس کا ذریعہ میں بنا تو میری جنت میں بھی لگ گئے، تمہاری جنت میں بھی لگ گئے۔ ضد اور بخیلی نہیں کرنا، ضد اور بخیلی نہیں کرنا۔ میری ماؤں بہنوں، تم سے بھی گزارش ہے، ہمارے بھائی ہیں باہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سکیاں دو پیڑا ہون تے سکے دو بھراواں دے گھر ہون، اتوں پنڈی تک گھر ہوئے، ایک سڑکے دے پارلے پاسے ہوئے تے ایک رارلے پاسے، تے کدے نہ کدے رارو پارو آواز لاسن اوئے یہ ایسا مڑے اللہ جی بندے تو پنڈی تک کی دا گھر ہے، سکے پر ہاتھوں سے کو اللہ تعالیٰ چاہ دیتے ہیں، کھاؤ پیو تو گھروں کو آباد کرو، کلدی کے کرو۔ آج جو میری گفتگو ہے، اگرچہ میں نے مختلف چیزیں ادھر ادھر سے ملا کر کے کی ہیں اور یہ ساری ضروریات دین میں سے ہیں، آخری بات سن لینا۔ کھانا پکائیں اس لیے پکائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے کی وجہ سے میرے گناہ معاف فرمائیں، اور جب روغ آٹے کا نکالیں تو آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹا گوندتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، پکاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتارتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالن ڈالتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دسترخوان لگاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، دسترخوان کو اٹھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس جماعت کے ساتھی بھی مجھ سے طریقہ سیکھ لیں، ایک اس کو پکڑیں، یہ دسترخوان ہمارے ہزارے والے جو اٹھاتے ہیں بالکل غلط اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے والا دسترخوان سارا گندا کر دیتے ہیں۔ یہ دسترخوان ڈالا ہوا ہے، ادھر دیکھیں جماعت کے ساتھی، ادھر میری طرف دیکھو، یہ دسترخوان ڈالا ہم نے، اس دسترخوان کے اوپر پاؤں نہیں ڈالنا، دسترخوان اس لیے ہوتا ہے اس کو پاک صاف رکھو، اس کے اوپر روٹی رکھو، اس کو اٹھا کر کے کھاؤ، اور اگر سالن نیچے گرے تو اس کو بھی اٹھا کر کے کھا لو۔ دسترخوان کا معنی اگر اور تمہارے پاس برتن نہیں ہے تو یہ تمہارا برتن ہے نا۔ اب جب ہمارے ہاں لپیٹا جاتا ہے تو اس کو ایسے لپیٹتے ہیں، ایسے ہی لپیٹتے ہیں نا، ایسے، یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اب اس کو لپیٹنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اس کو ادھر لے آئیں اور اس کو ادھر لے آئیں۔ یہ جو مرد حضرات تمہارے پاس ہیں یہ جب آئیں اور ادھر سے ایسے نہ پکڑیں، بہت ساری عورتیں ادھر سے پکڑتی ہیں، مرد ادھر سے پکڑتے ہیں، مولوی بھی ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، او بھائی ادھر سے بھی نیچے گند گیا، ادھر سے بھی، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے لپیٹو، اب اس کو لے جاؤ باہر، ایسی جگہ میں ڈالو جہاں جو ہے چمٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، پیلے وغیرہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق ہوتی ہے وہ بھی کھائے، یہ کوے ہوتے ہیں یہ کھائیں، چڑیاں کھائیں، ان کا بھی ایسا ہے نا ہمارے ساتھ۔ یہ ہے جی، آج اگر یہ دسترخوان والا طریقہ آپ نے، یہ ایک میری ماں بہن آگے کھڑی ہو، میں جس طرح آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دونوں کونوں کو پکڑیں، ان دونوں کونوں کو ساتھ ملائیں، پھر اس دسترخوان کو ساتھ ملا کر کے اوپر کریں،
اور یہ درمیان والا نیچے والا حصہ آپ اوپر کریں بالکل چھوٹا سا دسترخوان بنے گا، بلکہ آپ یوں کریں کہ اگر اس کو ایسے سمیٹ کر کے جیب میں ڈالیں تو اتنا بڑا دسترخوان جو ہے جیب میں بھی آ سکتا ہے۔ دسترخوان کا معنی ساتھ لے کر کے جاؤ، یہی مسلح بنے گا، یہی دسترخوان ہوگا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، وہ اسی طرح لپیٹ کر کے رکھ دیتی ہیں، ایسے جب کھولتی ہیں ساون کے مہینے میں نیچے سے بدبو آتی ہے جیسے کہ گٹر ہوتا ہے۔ او بھائی یہ دسترخوان ہے کہ گٹر خان ہے؟ تو یہ طریقے کے ساتھ آپ صاف کریں، اور پھر جھاڑو لگائیں تو بالکل آپ نے اوپر سر کو جو ہے اوپر باندھ دیں کوئی کپڑا وغیرہ، تاکہ آپ کے بالوں کے ساتھ جو ہے مٹی وغیرہ گرد و غبار نہ لگے۔ بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں کہ جو سر کو جو ہے اوپر سے ننگا کر کے کہتی تھی میں نے ابھی جھاڑو لگانا ہے، نیچے سے سارا گند جو ہے اس کے بالوں کے اوپر ہے اور بیماری کی جڑ ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو اللہ کی بندی؟ یا بالکل بڑی ٹوپی رکھو اس وقت جس وقت آپ جھاڑو لگائی، تاکہ دھوڑ وغیرہ جو ہے گرد و غبار تمہارے بالوں میں نہ پڑے۔ اور یہ تو جنت کی نعمت ہے، آپ اس کو کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ اور اگلا شرعی مسئلہ بھی سن لو، عورت 7 کمرے اندر نماز پڑھے، 7 کمروں کے اندر نماز پڑھے، اور اس کے کپڑے ایسے ہوں جس کی وجہ سے اس کا جسم نظر آئے یا سر کے بال اس کے نظر آئے، 7 کمرے اندر پڑھنے کے باوجود اس مسلمان عورت کی نماز بالکل نہیں ہوتی۔ کیوں آپ دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ ایسے مذاق نہ کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں کتنا انسان زندہ رہے گا، پنجابی والے کتنا پیارا جملہ کہتے ہیں نا، کسی نہیں رہنا اس دنیا تے، دنیا یار پر آئی ہے، پویں عمر ہزاراں سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے۔ یا آج کی ہماری گفتگو کسی کے پاس کوئی بیماری والی چیز ہوتی تو اس بیماری کے اندر یہ شفا ڈال دیتے، تو یہ آپ نے محفوظ کرنا تھا بیان، اور یہ نہیں ہے تو یہ آپ کا دماغ جو ہے یہ اللہ نے کمپیوٹر بنایا ہوا ہے، اس کے اندر آپ محفوظ رکھیں، یہ آپ کو کام آئے گی، یار گند باتیں نہیں ہوتی۔ دوسری گزارش، رات کے وقت اپنے چراغ جو ہے یہ بتیاں اندر والی بند کریں، قبلہ رخ ہو کر کے لیٹیں، اور یہ ناخن جو ہے بالکل کاٹیں۔ عورتوں کو آج کل پوری دنیا پہ سب سے زیادہ جو ہے کینسر کی بیماری، چھاتی کی بیماری عورتوں کو ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے ناخن رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا تو یہ پیچھے والے ناخن جنت کا حصہ ہے۔ یہ امیر صاحب آپ کے لیے یہ تحفہ ہوگا کہ کبھی کام آئیں گے، شاید آپ نے پہلے سنا بھی ہو۔ یہ جو پیچھے والے ناخن ہیں نا جن میں جان ہے، اور پورے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت یہی ہے۔ ایسے کرو اور رنگ، ایسے کرو اور رنگ، ایسے کرو اور رنگ، ایسے کرو اور لیر، ایسے کرو اور لیر۔ اس کے ساتھ جب دنیا کے ناخن لگ جاتے ہیں یہ اوپر والے گندے، ان کو کاٹنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں میں نے کاٹے ہوئے، اور کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ شہادت والی انگلی ساری مائیں بہنیں پکڑیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دائیں ہاتھ کی سجا ہاتھ الیمین، پھر اس کے ساتھ والی انگلی بڑی، پھر اس کے ساتھ والی چھوٹی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی سب سے چھوٹی انگلی، پھر ادھر دوسرے ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، پھر چلتے 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 یہ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا، اور آخر میں دائیں ہاتھ کا یہ انگوٹھا کاٹنا ہے، کیونکہ یہ شیر ہے، شیر کے ساتھ پہلے حملہ نہیں کرنا ہے، اس کو آخر میں کاٹنا ہے۔ اور جب یہ کاٹو تو پھر ایسے کرنا ہے، واہ واہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بیان اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے خواب میں بھی نہیں سنا ہوگا، اور نہ انشاءاللہ سن سکتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ اس دین کی محنت کے لیے، مزدوری کے لیے میرے ماں باپ نے مجھے 8 سال کی عمر میں نکالا، آج بھی میں مزدوری کر کے آیا ہوں تمہارے پاس، یہ چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں، کہیں سے میں بھول نہ جاؤں، غلط نہ ہو جائے۔ یہ پھر ناخن جب کاٹے جائیں ان کو باہر نہ پھینکو، گندگی جگہ میں نہ پھینکو، اسے لے جا کر کے پاک صاف جگہ، تمہارے بچے ہیں نا یہ، یا صبح بچے سکول کو جاتے ہیں انہیں کہو اس طرح نیچے جگہ کھودے، اس کو دفن کرے جو تمہارے جسم کے ساتھ رہے۔ تو میں جب بچیوں کو پڑھاتا ہوں تو خوشطبی بھی کیا کرتا ہوں
یہ بڑے بڑے برچے تو ناہل کی رہتے رہے کسے قتل کر سو یہ کریالے کو ڈراڑا واسطے رہے تھے سیدھا اسی نیچے اور کوئی نہایا تھے ناہل ہی مارتے کا اسی. اور ایسے ہو سکتا ہے یہ ناہن کے ساتھ بھی انسان مرتا ہے. اچھا اس کے اندر زہر ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ جو کچھ لگاتی ہو اللہ کی بندی ہو یہ نہ لگاؤ. اللہ نے اس ناخن کو خود اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے. میں نے اپنے گھر والوں کو جب شادی ہوئی تو 2 باتیں کہی. ایک تو یہ کہ کپڑا جب ہم لا کر کے دیں آپ کو تو آپ نے یہ نہیں کہنا یہ اچھا ہے یا برا ہے. کیوں؟ کپڑے ہم نے اپنی پسند کے لگانے دیکھنا ہم نے ہے تو تم کیوں کہتی ہو کہ یہ کپڑا برا ہے؟ ایک دن لگاؤ دوسرے دن ختم کر دو تیسرے دن اللہ اور دے دے گا بس بات ختم. یہ کبھی نہیں کہنا کہ یہ کپڑے منزل نہ گھر کا ماحول ایسا بنا لو نا. دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ اللہ جی بندے ہو تو سب کو اللہ اتنا خوبصورت بنا دے اس کے اتنے گن بننا ضروری ہے. یہ تکارک ہے نا. اور صحت بھی خراب. پوری زندگی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ دکانوں کی فضول چیزیں نہیں کھائی. آج بھی بوتلیں وغیرہ ہم نہیں پیتے سادی خوراک کھاتے ہیں. الحمدللہ ہم جوانوں سے کہتے ہیں تمہاری جوانی کدھر گئی ہمیں تو نظر نہیں آتی. انشاءاللہ صحت بھی رہے گی. ناہن کاٹنے کے بعد سرسوں کا تیل لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم اس طرف نہ آتے حکیم ہوتے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے طریقے کے مطابق کوئی بندہ علاج نہ کر سکتا. سرسوں کا تیل لیں اور ان ناخنوں کے اوپر لگائیں. اس کی پھر مالش کریں ایسے پاؤں کے بھی اسی طرح. انشاءاللہ 7 بیماریاں اللہ تعالیٰ آپ کی ختم کرے گا. کہہ دو سبحان اللہ. ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کروڑ دفعہ شکر آج بھی ہم دوائیاں وغیرہ نہیں استعمال کرتے. اور جس کے سر میں درد ہو ناہن کاٹیں اور اس کے بعد یہ جو پنکھا ہے اس کے نیچے نہ بیٹھے. یہ جو جگہ ہے نا یہ نرم جگہ انگوٹھے کے پیچھے یہ گوشت والی نرم جگہ ہاتھ لگاؤ دونوں انگوٹھوں کے پیچھے نرم جگہ. اس نرم جگہ کے اوپر جو ہے آپ تیل لگائیں 7 منٹ ایسے کریں. انشاءاللہ سر کا درد جو ہے اللہ ختم فرما دے گا. اور جسم کے اندر کہیں درد ہے تو یہ جگہ جو آپ کی یہ انگلیاں ہیں ان کے اوپر 3 منٹ لگائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شافی پڑھیں. اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا. اب آخری بات کہی جا رہی ہے نماز پڑھیں اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور وقت پہ نماز ادا کریں. آخری حدیث آپ کو سنا کر کے بات سمیٹی جا رہی ہے. اگر کوئی عورت دنیا میں سے رہی اور اس نے اسلام کے مطابق نہیں چلی قیامت کے دن 7 آدمیوں کو لے کر کے دوزخ کو جائے گی. یاد رکھیے گا بھول نہ جانا 7 آدمی لے کر کے ایک عورت دوزخ کو جائے گی. پہلے اپنے باپ کو لے جائے گی کوئی بات نہیں بیٹے ٹھنڈی چائے. شیر کو کس نے پکا کر دی؟ اب شیر کو کہے کہ تجھے پکا کر کے دوں گا تو یہ ایسا تو نہیں ہے. ہم نے پوری زندگی گھر والوں سے یہ ناراضگی نہیں کی اور چائے ٹھنڈی ہوگی فلانی چیز ہوگی ٹھنڈی چیز کو پوری گل ہے یار گھر میں لڑائی کرنی ضروری ہے. یہ فسادی جڑم ہی ہوتا ہے اپنے گھروں کا تو وہاں برباد کر گئے. او جی اس میں تو نمک زیادہ ہو گیا ادھر نے کہا دودھ منگا تو بھجوا کے نمک پورا ہو جاتی لڑائی کی کر دوں اور نمک کی نہیں پایا نمک بڑھا کے ہوتے با کے مک کیا کرنا. کیسے لوگ فسادی ہے بتائیے. اپنے گھروں کو آپ دوزخ بنانے لگے. جوان بچی جب بچے میں ان کے سامنے بوڑھا ہے بوڑھی کھولتے لگے. اور بھائی مسجد میں نماز پڑھنے کا تمہارا کیا فائدہ ہے؟ بچوں کے سامنے تم لڑائی کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہو تمہاری آواز ہو رہی ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں تم لڑ رہے ہو کچھ تو خیال رکھو نا. پہلا سوال وہ یہ کرے کہ پروردگار عالم اس میرے باپ نے مجھے دین پہ نہیں چلایا مجھے دین نہیں سکھایا اس میری ماں نے نہیں سکھایا. یہ میرا بڑا بھائی جو آتا تھا نا اور بڑی غیرت ہے یہ تو شادی نہ کرتی بڑی غیرت ہے. یہ غیرت نہیں کہ تھوڑے گھر میں تھوڑی پڑھ لی نماز ہی پڑھی. اس گھر کا تو صفایا ہو گیا. کتنا باپ بھی غیرت بھائی بھی غیرت ماں بھی غیرت کتنے ہو گئے؟ 3 آپ
آپ ہی تو جنودری ہے نا ہون دو کرے جی باری مارسی یا اللہ اے مڑا خامن ڈھونڈا تو بھی کولدا سا فلانی فلانی چیزیں سے کولدا سا اس سال میں بھی مو کو لیا ہے کہ تو دین کا کام کر اچھے کام کر اس کو بھی نال کر یہ سورا بابا اس سے بھی اناندہ سا کرنا دے ادھر کولدا سا گالیاں کردا سا اس میں مو کو لیا ہے تے ایسا سما تضرب المثل آسی سسن دے بارے میں قبر تے ساتھ ضرور حساب گندی ہے لیکن تجربہ استا یہ ہے کہ گندی ہے ویسے ایک نمبر تے دین تے چلنا والی تھی ماں اسی ایک نہ ایک جاڑے بہو کو بھی آسی اے میرا کی گل کر کی تھی نا صاحب ہو گیا بیچاری دا کسی کا دل نہ دفاع اللہ کرے کہ تمہارے گھر کا یہ ماحول نہ ہو شکر الحمدللہ میرے خیال میں آپ جماعت کے ساتھ 3 دن کے لیے تشریف لاتے ہیں اس سے روزے میں آتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے عمل کرتے ہیں تو اللہ کرے تو یہ آج جو میں نے بیان کیا ہے یہ بالکل ارادے کے بغیر کیا ہے اور میری سوچ میں بھی نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا مولوی صاحب آج بولی آج کا دن چھوڑیا تو پھر تھوڑی بھی خیر تو میری مجبوری ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو میں نے علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے دین کی بات سکھائی نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ بھی گنگے شیطانوں میں اٹھایا جائے گا تو میری یہ درد بھری آواز تھی جو میں نے آپ کو سنائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ ایک نماز کی پابندی کریں اپنے شوہر کا احترام کریں اور شوہروں کو میں کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کا خیال رکھیں یعنی 1000 عورتیں ہوں ان میں سے آپ اپنی گھر والی کو دور سے پہچان لیں اور یہ بھی کہیں کہ میری بیوی کے ساتھ میری سب سے زیادہ محبت ہے اور بیوی بھی میرا خیال رکھتی ہے گھر کا بول بالکل ٹھیک ہوگا انشاءاللہ العزیز دوسری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں تھوڑا سے ہی تلاوت کیا کریں صبح کے وقت سورۃ یاسین اور رات کے وقت جو ہے سورۃ ملک اور واقعہ اگر ہو سکے تو پڑھ لیا کریں اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کو میں آسان سا وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ زندگی بھر بڑا فائدہ ہوگا آپ کہیں بھی میرے گھر کا ماحول ٹھیک ہو کرے والا بڑے نال محبت کرے پورا پر جننے دی لوگوں کو تیزاں دے پیسے دینے کی ضرورت نہیں میں تو سب کا جائے جان اس کا دسنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ورد کرے ہو کرے والے کو اس کے سامنے نہ تھوک کے دے ہو نہ ہو کہ پھر دشمنی لگ جلے اگے پیچھے تھوک کے آدمی راہ کندے کوئی پانی سارے بچوں کو بھی دیو تو اس کو جالو 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو انشاءاللہ کرے والا تساں دے بغیر روٹی نہ کھاسی تے روٹی تسی بھی طریقے نال دیو ایک دفعہ ہی آیا اسلام نے آیا ہے قرآن نے 2 طریقے دسنا اگر راتی دا اللہ ذکر کیتے تو جاڑی دا بھی کیتے صبح دا ذکر کیتے تو شامی دا کیتے سردی دا ذکر کیتے تو گرمی دا بھی کیتے کی اللہ سے 2 پہلو دسن جنت دا ذکر کیتے تو دوزخ دا ذکر کیتے اچھی گل دسو تو بری بھی نال دسو کہ یہ کام نہیں کرنا جانے سے کو ماسی چند روٹی دی چیز آئیے کیتا نہ روٹی اس طرح رہی سٹی نہ آگو بھی چھوٹے پراتا سا نا اس سن کے کام کیتا ہے روٹی پکڑی پکڑ کے دے پیرا دھواں دے درمیان میں رکھ اس کا آنا لگی اللہ دے بندے کہ کر روٹی پیرے میں رہتے ہیں اس نے بڑے کو مزے نہیں گھر کو فساد نے بٹایا نا اس نے گل سن تو کوتے نالوں کو سٹی تو میں کوتے نالوں پکڑ گئی یہ کرے دا ماحول اور بھی ٹھیک کرو ادھر خامن جڑے کلسی تو وہ جرگا کو گال کٹسی تے سسو دی گال کٹسی اور سسو دی گال کی کرتے پیڑیا اس نے اپنی چیز کو نکاح کر کے دی دیجیے سس تو تیری ماں ہے نا اس میں سسو کا کیا قصور ہے یہ جو بہو ہے تمہاری جو تمہاری بیوی ہے یہ اس ساس نے تمہیں بیاہ کے دیے اسلام کے مطابق دن دہاڑے نکاح کر کے دیا اب تو ساس اماں کو گھڑیے نکالتا ہے اس کو سمجھانا وہ کیا سی یہ اپنے کنا نال سنی نہیں گل ادھر کرسی جنکا نال تاس کتے جو پترو تو میں اگو آیا گل سن تھوڑا نکاح کتے نال تو ایسا نہ پڑھایا سب نے جڑے نہ پڑھایا
آج ایک مائی صاحب آئی نا بڑی عمر والی، وہ آ کر کے مجھے کہنے لگی مولانا صاحب میں آج صبح تستا جو ہے تو فارم اپنا دا ہے نکاح دا تستا نہ لکھے دا تھا تو میں آیا ان میں تکلیف چاہوں نہیں کو میں آج شکر الحمدللہ اس سے بوٹے سے صحیح لگے تھے او بھائی روٹی طریقے سے کہ نہ رکھو تو یہاں ہو بڑا بھی دل آتا ہے تو نال کھاواں تو وہ آس یا کھانا میں کوئی بیمار تھے نا تو نال کھاؤ روٹی تو سواد بھی ہو جاتی۔ دسترخوان لگائیں، وہ پیچھے سے بات، دسترخوان لگائیں، سب کو دسترخوان پہ بٹھائیں، طریقے کے ساتھ کھائیں۔ ایک بوڑھی اماں جو بڑی عمر کی ہے وہ دعا کرے اور کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرے، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں ایک جگہ کھانے کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارے گھر والے کہتے ہو گل سنو جی پوتے تو اس سے جوان ہو گئے، یہ بھی ہوں شادی کے قابل ہو گئے، ایک ہی جگہ رہنے تو میرا ہاتھ اور کنی کر کے سکنا کی ضروری ہے۔ ساری عمر تو سر ٹھیکہ چاہے تھے میں جب تک اللہ سے توفیق دیتی ہے خاصن بھی سننا ہو یہاں سے اللہ دے والے گن مکتی گھر کو موت دوست کرے۔ اسلام بندہ جائے راستے کے اوپر چلتا ہوا آتا چلتا ہوا نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے، دعویٰ کرنے والا کچھ نہیں ہونا، ادھر مار دے تصویر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ادھر لوگوں کا پیسے کھانے لگے گا حرام دے، اس کی تصویر مارنا تھا کوئی فائدہ نہیں، حرام دے کپڑے لان دے، ناجائز دودھ میں ملاوٹ کر دے، کپڑے دا اور ریٹ ہے جان کے اور ریٹ ہے دا دھوئے کپڑے دا بیچ کے اندر، یہ تو ٹھیک نہیں۔ آج میں نے درد بھری باتیں آپ کے سامنے رکھی تو یہ بسم اللہ کا ورد آپ شروع کر دیں، کیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، برائی غیبت کرنا تو بچائے پڑھتے کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک تسبیح پڑھ لی، اور اگر گھر میں اور پریشانی ہے تو پھر یہ پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 99 بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے، کم سے کم جو علاج ہے وہ پریشانیاں دکھ غم اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دور کرتے ہیں۔ اور اگر قرآن مجید آپ پڑھی ہوئی نہیں ہے تو قرآن مجید کو دیکھا کریں، اللہ قرآن مجید کو دیکھا کریں، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کو چوما بھی کریں۔ میں نے ایک دفعہ ایک لطیفے کی بات ہے، بعض مولوی بھی چلے ہمیں نشا یعنی حرام ہی لوگ ہمیں مولوی بھی چلے اتمار کرنے غصے پہ جانے تو ایسی گل کر کے اندیم کہ جی نہ زمین برداشت کر دی ہے نہ آسمان، آسمان بھی آتا ہوتا نا یہ تھوڑی نیکی کا کام نہیں، زمین آتی ہے مجھ گلا کام میں آیا کہ اپنے ماؤ پی دے کدے نہ کدے پیر چمدے کرو نا، تجھے چلا مولوی ایسا دوستوں کو تکلیف کی تھی بڑے بات تو آنا لگا گڑنگی صاحبہ ہے ماؤ پی دے پیر چمدے کرو، یہ تو شرک ہو گیا نا، یہ نہیں کرنا۔ تو 5 سال بعد اسے ہستا بیان آسا تو میں بیان کیتا نا، میں آیا جی چلیات تو نہیں، اس ماؤسن 1000 دفعہ گندے توڑے پیر چمیں، اس ویلے تیری ماں مشرک نہ سی تو دوڑ ماؤ دے پیر ایک دفعہ چم کے دے دے تو کافر ہو گئے، پھر تم مشرک ہے دا پتہ نہیں۔ اور پھر اگلی گل کوئی نہ کوئی دنیا تک کسی نہ کسی دے اللہ کا پیر شمال چھوڑ دے تو ماؤ دینا چمسی دے کیسے اور ہی اللہ شمال جی۔ تو آج میں نے دکھ بھری آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ماں کا بچہ بول رہا ہے نا، اس نے کئی دفعہ اپنی ماں اپنی نانی اپنے والد کے پاؤں کو چوما ہے، یہ ان پاؤں کی برکت ہے، پڑھنا نال کچھ بھی نہیں ہونا، عملہ نہ بن جائے۔ دل دریا سمندر میں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے، بچی چھڑے بچی میڑے بچی ملا ملانے، عملہ نہ بھی سمجھیں۔ تو رات کے وقت جب تک آپ جاگ رہے ہیں درود پاک بڑا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر گفتگو کریں گے۔ ہم نے ایک وظائف شائع کیے تھے، وظائف شاشی کے نام سے، میرا جی چاہتا تھا کہ آج ہم تقسیم کریں گے،
آپ اپنے گھروں میں وہ پڑھیں، سنیں، سنائیں۔ اللہ بڑا مشکل وقت ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے نا کہ فتنوں کا وقت ہے، صبح فتنہ شام فتنہ۔ اب تو بھائی صبح شام کی بات ہی نہیں ہے، ادھر دیکھو پھر فتنہ، آگے دیکھو پھر فتنہ، پیچھے دیکھو پھر فتنہ، فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کی حفاظت کی دعائیں بھی کی ہیں اور روایات بھی نقل کی ہیں۔ اللہ فتن و فساد سے محفوظ رکھے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تحیات کی شکل میں بیٹھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا سنایا اس کو تو اپنی دربار میں قبول فرما۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان فوت ہوئے فوت ہوں گے، اللہ سب کی قبروں کو تو منور فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ یہ جماعت کے ساتھی جو محنت کر رہے ہیں تو اپنی دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس حرکت میں تو برکت ڈال۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ جو ہماری مائیں بہنیں بچیاں تشریف لائی ان کے گھروں کو بھی تو آباد فرما۔ اے اللہ گھروں کے اندر سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حاجی صاحب کا یہ گھر اللہ تیرے دین کا مرکز بنا ہوا ہے، ان کی قبر کو تو منور فرما۔ یا اللہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اللہ اس محبت کو قبول فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ ان کے بچے بچیاں اسی سلسلہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ساتھی بچے بزرگ یہاں جماعت کے ساتھ تشریف لائے، بیان سننے کے لیے تشریف لائے، سب کو تو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس حساب کے لیے کیا ہے، کیا حساب دیں گے اللہ؟ تو کیا حساب لے گا؟ چیونٹی سے اللہ کیا حساب ہو سکتا ہے؟ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں زمین سے، آسمان سے، خلا سے، فضا سے، یا اللہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ خزانہ غیب سے حلال کی وافر روزی عطا فرما۔ اے اللہ مساجد، مدارس، دینی مراکز اور خانقاہوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے گھروں کی بھی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ خزانہ غیب سے اللہ تو وافر روزی عطا فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کی نشرتیں نہیں ہوئی مناسب جگہوں میں اللہ انہیں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ بچیوں کی قسمتوں کو اچھی فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈا کے نیچے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ کس سے کہیں کس سے فریاد کریں، تیرے سوا کون ہے؟ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو رحم والا، کرم والا، عافیت والا معاملہ فرما۔ اے اللہ جماعت انبیاء علیہ السلام کا ہمیں غلام بنا۔ اے اللہ تو اپنا بندہ بنا۔ اے اللہ قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بدعات و رسومات اور فضول رسومات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہماری بچے بچیوں کو نیک فرما، مساجد اور مدارس کا خدمتگار بنا، دینداروں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کا ہمیں خادم بنا۔ اے اللہ تیرے دین کا کام تو ہوتا رہے گا، ہو بھی رہا ہے، اللہ یہ دین کا کام ہم سے لے لے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ جن بزرگوں کے ہم نے نام لیے اللہ انہیں تو سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ددیال، ننیال، سسرال والے جتنے فوت ہو چکے اللہ سب کی تو بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین محفل ہیں، خواتین ہیں، اللہ ان کے عزیز و اقارب ماں باپ اگر چل گئے اللہ تو ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ بے کسیوں بے بسیوں لاچاریوں مجبوریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو رحم والا، کرم والا، عافیت والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان حرکتوں میں برکت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا میرا خیال میں ایک کسی استعمال کر لینا آپ اپنے جگہ پر استعمال کریں، نماز پڑھ کے نا پھر چاہیے نماز پڑھ کے نماز
بیٹا کو سمیٹ کے اوپر کھولے